بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس وقت انہیں اپنی نظروں میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہے، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ اتفاق اور قسمت کے درمیان لکیر کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ زندگی ایک سفر ہے جس کا راستہ ہر انسان خود منتخب کرتا ہے، لیکن منزل سب کی ایک ہی ہے، آخرت۔ کسی کے لیے ہر وقت موجود رہیں گے تو لوگ اچھا نہیں بلکہ فالتو سمجھنے لگیں گے۔ دنیا اور آخرت میں اگر کسی مرتبے پر پہنچنا ہے تو بولنا کم اور چپ رہنا زیادہ سیکھو۔ کتابیں صرف علم دیتی ہے، پر ہدایت صرف میرا اللہ دیتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں کو کبھی نہیں بھولنا، ایک باپ جو اولاد کی خوشی کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے، ایک ماں جو ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ ساتھ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سب خطائیں جان کر بھی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہو تو ہر چیز اداس اور ویران لگتی ہے۔ جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ سکون کے لیے دنیا جہان کی دولت اکٹھی کر لو، مگر جب تک اللہ نہ چاہے تو کہیں سکون نہیں مل سکتا۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہے اور زبان دوسرے لوگوں کی بھی ہے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کرو، تو اتنا عقل مند نہیں خدا کے ارادے سمجھ سکے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ جس کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیاب، وہ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ نیند نہیں آتی اپنے گناہوں کے ڈر سے یا رب، پھر سکون سے سو جاتا ہوں یہ سوچ کر کے تیرا ایک نام رحیم بھی ہے۔ میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔
ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولیت سے کٹ سکے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے بھی نہیں کہ آپ ناراض ہو۔ یہ اچھا ہے کہ آپ اہم ہو، لیکن یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ اچھے بھی ہو۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ ان سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ کے حوالے کرو اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ جب جب پکارو مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ وہ البصیر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو سیاہ رات میں سخت چٹان پر چلتی ہوئی سیاہ چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد سے بھی واقف ہے۔ بس یقین رکھو، وہ جواب دے گا، ضرور دے گا۔ وہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا یا اللہ، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یا اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو کامل یقین ہے، اس یقین کے ساتھ ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں